میری زندگی کا سب سے دردناک دن رات کے 2 بج رہے تھے، ہم پانی میں بھیگ رہے تھے، اتنا تیز پانی تھا، بہت زیادہ تیز، کیونکہ مجھے شادی سے بھگا دیا گیا تھا، میری بہن کی خود کی شادی سے، جو رشتہ میں نے خود نے کروایا تھا، مجھے میں مطلب اسی جو رشتہ میں نے کروایا پھر بھی مجھے اسی رشتے سے بھگا دیا گیا، اور یہاں تک اتنا زیادہ پانی گر رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، اتنا پانی گرتے ہوئے مجھے بھگا دیا۔ سوچو مجھ پہ کیا بیتی ہوگی، جب سارے میرے اپنے تھے، ایک بھی میرا کوئی گیم نہیں، سارے میرے اپنے تھے، سارے میرے اپنے جان کے دشمن بن گئے، مجھے بھگا دیا، مجھے وہاں سے شادی میں سے میں بھیگتی ہوئی گھر آئی ہوں اپنی، نہ مجھے کھانا کھانے دیا، نہ مجھے کچھ، مجھے بھوکا ہی گھر پہنچا دیا، میں پانی میں سے بھیگتی ہوئی آئی، میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، میرے شوہر مجھ سے راستے پوچھتا ہے بتا کیا بات ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا، کیا بتاتی ہوں میں ان کو، آپ خود بتاؤں میں کیا بتاتی ہوں ان کو، میں نے دیکھ بات بتانے کی کچھ نہیں تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی، اور ہاں ہر لڑکی اپنے مائکے کی باتیں تھوڑی زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی اپنے شوہر سے چھپاتی ہے کہ یار ان کے سامنے زیادہ کچھ بتایا نہ جائے، تکلیف بہت ہوتی ہے ہم لڑکیوں کو، پر کیا کریں، صبر کرنا بھی پڑتا ہے۔ رات کے 2 پھر پتہ ہے ہم لوگ گھر آئے، پانی میں بھیگتے بھیگتے، بھوک اتنی تیز لگی تھی، میں تو رو رہی تھی، میں نے تو اپنے آپ کو میں سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے کھانا بنانا شروع کرا، وہ بیچارے آلو والا پلاؤ بنانے لگے، آلو کے چاول بنانے لگے، پھر حد تو تب ہو گئی، پتہ ہے میرے جیجو کا کال آیا ان کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بلایا یہ شادی میں، کس نے بلایا تھا تمہیں، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کہ لگے تم ہماری شرافت کا فائدہ اٹھا رہے، پھر ان کو آیا غصہ، یار سامنے والا جب 2 بجے رات کا بھوکا پیاسا آئے گا، اور صبح کا 2 بجے کا بھوکا اور رات کے 2 بجے تک بھوکا آئے گا، تو انسان کا دماغ تو ویسے خراب ہوگا، ویسے تم نے اس کو ذلیل کرا، اور دوبارہ تم اوپر سے اس کو کال کر کے کہہ رہا ہو۔ تو انہوں نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میری عزت کی نہ تمہاری عزت کوئی نہیں، تمہاری عزت تو کوڑی کی ہے، انہوں نے کہتے، اور انہوں نے یہ بول دیا کہ میرے پاس اب دوبارہ فون نہیں لگا دینا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور غصے میں بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بندہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، یار اس دن کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں بس بتا نہیں سکتی، جس پہ بیتتی ہے نا وہ جانتا ہے یار، پر میری ایک گزارش ہے یار، جو بھی کوئی لڑکا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی، یار اپنی بہنوں کا سپورٹ کرو، کسی کے کہنے پہ اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑو یار، ہاں مانتے ہیں بہنوں سے غلطی ہوتی ہے، اور ہر بہن سے غلطی ہوتی ہے یار، ہر بہن سے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تم اپنی بہنوں کو چھوڑ دو، انہیں اتنا تنہا چھوڑ دو کہ ان کے آنا آگے کوئی ہو نہ کوئی ان کے پیچھے کوئی ہو، اگر کبھی وہ بیچاری سوچے کہ چلو ہم اس دل کا حال بتا سکے، تو وہ کم سے کم یار تمہیں اپنے دل کا حال تو بتا سکے، چلو یار ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، چلو ہم نے غلطی کری پر ہمیں ہمت ہے کہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے جو ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے، پر میرے قصے میں ایسا نہیں ہے، مجھے تو سب نے تنہا کر دیا، نہ میری اتنی بڑی فیملی ہے، نہ آج میرے پاس بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرے ماں باپ، میرے پاس کوئی نہیں ہے، ایک بار بتا میرے کو حق پہ تھی نا، میں نے تو ایسے بندے سے شادی کری جو اسلام میں آ گیا یار، جب وہ اسلام میں آ گیا تو اپنے اسے کیسے چھوڑ دیں بتاؤ، جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، اپنے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے پر اپنی خاموشی یہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، میری تکلیف دن پہ دن مرنے لگی، پھر پتہ ہے میں نے تو سب کچھ ہے، اور میرا دل اسی دن اچھڑ گیا سب لوگوں سے، کیونکہ مجھے اس دن احساس ہو گیا میرے پاس میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میرے شوہر کے سوا، جتنی مجھ سے شوہر محبت کرتا ہے نا دنیا میں مجھ سے کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی محبت سچی ہے اور کسی کی محبت سچی نہیں ہے، مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہوں، میں ان لوگوں کے لیے چپ رہتی ہوں اپنے آپ، اور اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہوں میں ان لوگوں کے لیے، اس دن سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ میرے کون نہیں ہیں، میں نے اس دن اللہ سے وعدہ کرا اور اپنے آپ سے وعدہ کرا کہ اللہ تم نے دل سے ان لوگوں کی محبت نکال دے، اور میں اللہ سے رو رو کے اتنی دعا مانگنے لگی، اتنی دعا مانگنے لگی جس کی کوئی حد نہیں، میں رو رو کے مطلب میں نماز سے اٹھتی نہیں تھی، میں سجدے میں سے گر جاتی تھی کہ اللہ بس تو ان کی دعائیں نکال دے، اللہ میں بس ان لوگوں کو نکال دے میرے دل سے، اور کیوں نہیں، ہر لڑکی کا دل ہوتا ہے یار، انسانی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بالکل اپن کو پرایا کر دیتے ہیں نا، جب اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر اپن تنہا رہ جاتے ہیں تو اپن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اسی سچویشن سے میں گزری، اگر کوئی بھی میری طرح کی لائف جی رہا ہے یا میری طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے تو پلیز مجھے
فالو کریں. اور آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ کے دین کی راہ میں. اور اپنا حق ہے یار محبت سے شادی کرنے کا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کچھ کہے. اللہ کو دکھانا ہے اپن کو، وہ لوگوں کو نہیں. 4 لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ اپنی مسٹیک ڈھونڈنے میں لگے رہیں گے کہ آپ نے کہاں غلطی کری اور میں نے کہاں غلطی کری. کوئی بھی سامنے والا ہو نا، اپنی اولاد کی غلطیاں کوئی نہیں دیکھتا، دوسروں کی اولاد کی غلطیاں دیکھنے میں تلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا بندہ اپنی گریبان میں نہیں جھانکتا، دوسروں کی میں جھانکنے چلا جاتا ہے. اور یہ صحیح ہے. میں نے اپنے آپ کو اتنا سنبھالا، میں بہت روتی تھی، میں نے جتنا کچھ سہا نا، شاید مجھے نہیں لگتا کسی نے سہا ہوگا. جب اپنے ایسا کرتے ہیں نا تو وہ سمجھ نہیں آتا. سوچو کسی کو یہ نہیں، میرے کیس میں کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی یار وہ بھوکی تھی اور وہ بھوکی چلی گئی، ہم نے اس کو بھوکا بھی جا دی، کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا. جبکہ امی کو پتا تھی میں بھوکی نہیں رہ پاتی ہوں، مجھے بھوکا نہیں رہا جاتا، پھر بھی میں بھوکی آ گئی. ہاں تکلیف بہت زیادہ ہے. اور ہاں میں نے تو انہیں معاف کر دیا. اللہ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کر دے. اور ایسے باتیں نہیں ہوتے، ایسے اپنے نہیں ہوتے، اور نہ ایسے اپنے گھر والے ہوتے ہیں جیسے میرے ساتھ لوگوں نے کرا ہے نا. شاید کبھی کسی کا ساتھ ہو کیا اس کو ہوتے ہیں گھر والے بس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی کہ مجھے بالکل ہی تنہا کر دیا، مجھے غیر بنا دیا. اور سوچو جو چاچو نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، کسی مطلب میرے پاپا نے کبھی کہہ ہی نہیں دیا کسی کو کچھ، وہ مجھے ماننے کو کھڑا ہو گیا. سوچو اب اللہ نے مجھے پتہ نہیں اتنا درد دیا، اللہ نے مجھے اتنا صبر دیا کہ میں نے کسی کو کوئی جواب بھی نہیں دیا. میں چپ چاپ کھڑی رہی، میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ ہوئی ہے اور میں آج بھی اللہ پہ چھوڑتی ہوں. میں نے اتنی رو رو کے پھر میں تو گھر آئی نا، میں نے تو بس صرف اللہ سے اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے میری زندگی سے ان لوگوں کو نکالا ہے جو میرے لیے کچھ تھے ہی نہیں، اور جن کے لیے میں ہمیشہ جیتی تھی کہ یار ان لوگوں کو برا نہیں لگ جائے. پر میرے اللہ نے بتایا، اللہ صحیح بات ہے، اللہ ان لوگوں کی حقیقت لاتا ہے اپنے سامنے جو اپنے لیے اپنے منہ پہ تو اچھے ہوتے ہیں پر ان کے دل میں اپنے لیے اچھا نہیں ہوتی. اور اللہ نے مجھے وہی دکھایا، اللہ نے مجھے ان لوگوں سے دور کر دیا جو میرے کبھی تھے ہی نہیں. اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے مجھے ایسے لوگوں سے دور کرا جو کبھی میرے نہیں تھے. اور صحیح بھی ہے، کبھی کسی کے لیے اپنی زندگی نہیں برباد کرنی چاہیے. کبھی اپنی بہنوں کے لیے کہ یار ہماری بہنیں کبھی اپنی بہنوں کے دل میں اپنے لیے نفرت ہو پتہ نہیں چلتا. اور سوچو میری بہنیں کبھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ کبھی بات کرنا چاہتی ہیں. ہاں کیونکہ ان کا ہسبینڈوں نے کہہ کے رکھا ہے میرے جیجو. صحیح بات ہے یار، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب بربادی کا تماشا دیکھتے ہیں. پر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خاص کر بھائیوں سے گزارش ہے، اور جو کوئی اگر جینس دیکھ رہے ان کی بیٹی ہے، کبھی میں ان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر چلو تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہنیں اگر کوئی غلطی کرتے نا تو اس کے سپورٹ میں کھڑے رہو، اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کو مت چھوڑو. تو وہ کر تو لیتی ہے یہ کام، پر اس کو بس یہ احساس کرایا جاتا ہے کہ یار کاش میرا بھی بھائی ہوتا، میری بھی بہن ہوتی، میرا بھی کوئی سپورٹ نہ ہوتا، تاکہ میں اپنی دل کی بات کہہ سکتی، دل کھل کر سکتی. محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لوگوں نے گناہ بنا کے رکھا ہے. کیونکہ آپ لوگ جب دین پڑھتے ہو تو دین میں اس بارے میں سب ملے گا، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. چاہیے میں نے تو اپنے آپ کو بدل لیا، اور اللہ کا الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، میں آج بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہوں الحمدللہ سے. میری اب بیٹی بھی ہے ایک، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ ہر چیز سے. اور ہاں مجھے تو بنانا بھی نہیں آتا یہ بلاگز وغیرہ، یہ کیا پر کہتے ہیں نا کہ ہاں جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا کہ باتیں کسی سے شیئر کروں. میں تو بس اپنا سمجھ کے آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتی ہوں میں اپنی. اور اگر ہاں پلیز اپنی بہنوں کو تنہا نہ چھوڑو، اپنی بہنوں کا سپورٹ کرو، کیونکہ ان لوگوں کا آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے. بہنوں کے سوا جب تکلیف میں ہوتی ہیں بہنیں تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتی، کاش ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا. پلیز اپنی بہنوں کو تنہا نہ چھوڑو. اگر کسی کی بھی اسٹوری میرے جیسی ہو تو پلیز مجھے لائک کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے. اور میں میری اسٹوری یدی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو بتاؤں گی. اور میں نے ہاں اپنے آپ کو بدل لیا، میں بہت زیادہ دین کی راہ میں نکل گئی. اور میں آپ کو بتاؤں گی میں کب سے یہ حجاب پہننے لگی، کب سے میں پردہ کرنے لگی، کب سے میں کیسے میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے، میں دین کی راہ میں کب سے نکلی ہوں.
پلیز آپ کو جاننا ہے کہ میں کیسے دین کی راہ میں آئی ہوں، کیسے کیا ہوا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، فالو کریے، اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میرے ساتھ غلط ہوا یا صحیح ہے، اور اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ اللہ حافظ۔